السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و نصلیاً اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ برادران اسلام، میرے دینی ملنی و اسلامی بھائیوں، کل سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جس مہینے کے اندر ہمارے نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ کے 9 تاریخ اور سوموار کے دن صبح چاشت کے وقت پیدا ہوئے۔ اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے 12 ربیع الاول کو صحیح قرار دیا، اور صرف صحیح قرار ہی نہیں دیا بلکہ اس نے اس دن بدعات اور خرافات بھی شروع کر دی۔ ہمیں اور آپ کو صرف وہی کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک مولوی صاحب ہم سے کہنے لگے کہ آپ اہل حدیث ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تو وہ کہنے لگے آپ مکمل حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل، ہم اگر مکمل حدیث کے اوپر عمل نہ کریں، ایک حدیث کے بارے میں بھی ہم اگر شک کریں تو ہم دائرہ اسلام میں نہیں رہیں گے۔ کہا کہ اچھا مکمل حدیث پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم نے کہا بالکل۔ کیا آپ مکمل حدیث پہ عمل نہیں کرتے؟ کہا نہیں ہم بھی کرتے ہیں، لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ ان حدیثوں پر بھی عمل کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کون سی حدیث؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متواتر روزہ رکھا کرتے تھے، بیچ میں آپ افطار نہیں کرتے، کھاتے پیتے نہیں، اور لگاتار ہی آپ روزہ رکھا کرتے تھے، جسے صوم وصال کہا جاتا ہے۔ تو کیا آپ لوگ صوم وصال بھی رکھتے ہیں؟ اچھا ایک حدیث اور بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے وہ 13 عورتوں سے شادی ہوئی ہے، 11 عورتوں سے شادی ہوئی ہے۔ کیا آپ اس حدیث کے اوپر بھی عمل کرتے ہیں؟ حدیث تو یہ بھی ہے۔ ہم نے کہا مولانا، آپ نے مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے ایک کتاب جال حق کے اندر شاید اس کو نہیں پڑھا، انہوں نے ہی یہ چیزیں لکھی ہیں جسے آپ ہمارے اوپر سوال کی طرح داغ رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے بھائی، انہوں نے تو یہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر دی، آپ کو تو بتا دیا کہ سنی مکمل سنت کے اوپر تو عمل کر سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن اہل حدیث کبھی بھی مکمل حدیث کے اوپر عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اور انہوں نے یہ ساری حدیثیں پیش کر کے آپ لوگوں کا دل بڑا کر دیا۔ ہم نے کہا اگر مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو قرآن کی آیت معلوم ہوتی تو یقیناً یہ ساری باتیں وہ نہ لکھتے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو، رسول تمہیں جو دے وہ لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ میں نے کہا مولوی صاحب، ہمیں اللہ کے نبی نے صوم وصال سے منع کر دیا، ہم اس حدیث کے اوپر بھی عمل پیرا ہے، اس حدیث کے اوپر ہی عمل کر کے ہم اس سے رک گئے اور ہم صوم وصال نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قید لگا دی
4 سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے اور ہم 5ویں کو ہم حلال قرار نہیں دے سکتے۔ میرے بھائی ان ساری حدیث کے اوپر ہمارا عمل ہے، ہم ساری حدیثوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آپ کے مولوی صاحب نے آپ کو غلط طریقے سے یہ چیزیں بتا کر آپ کو بلند کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں قرآن کی یہ آیت نظر نہ پڑی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کر لو، سارا جھگڑا ختم، سارے معاملات ختم۔ مولوی صاحب تو اپنے انگلی کو اپنے دانتوں تلے کاٹنے لگے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی ماہ ربیع اول کے اندر ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پیدائش کا دن نہیں منایا۔ ہاں، مسلم شریف حدیث نمبر 1162 کے اندر ایک بات آئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس دن اس لیے روزے رکھتا ہوں کیونکہ میں اسی دن پیدا ہوا۔ میرے میلادی بھائیوں، اگر آپ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے تو آپ لوگ بھی اس حدیث کے اوپر عمل کرو، ہر سوموار کے دن آپ روزے رکھو، یہی اصل میلاد ہے، پیدائش کا دن مناؤ تو ہر سوموار کو مناؤ، پیدائش کا دن یہ ہے، میلاد کا دن یہ ہے۔ اب آپ ہمارے مولویوں کی جہالت بھی دیکھ لیں، سفر کے مہینے میں کوئی پروگرام کر رہے ہیں، کوئی جلسہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی بڑے ہیڈنگ ڈالتے ہیں، عید میلاد النبی۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ میلاد کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ محرم کے اندر اگر کہیں جلسہ کروائے، بڑا سا ہیڈنگ لکھتے ہیں، عید میلاد النبی۔ میرے بھائی، ارے جس دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس دن کو کہہ سکتے ہیں، اور وہ سوموار کا دن ہے۔ محبت اگر ہمارے نبی سے ہے تو ہر سوموار کو روزہ رکھو۔ ہمارے چند بھائی یہاں پہ ہیں، کبھی کبھی ان کے ساتھ افطار کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ سوموار کے دن روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں، معاملہ کیا ہے ہمیں بتائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سوموار کے دن روزے اس لیے رکھتا ہوں، جمعرات کے دن روزے اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اسی 2 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں نہ ہوں۔ ہم نے شیر نیپال سے چند باتیں کی تھی، ان میں ایک بات یہ بھی تھی، ہم نے کہا کہ حضرت ہمارے گاؤں کے وہابی لوگ کہتے ہیں کہ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہم اس کا کیا جواب دیں؟ کہا کہ تم کو یہ بھی نہیں معلوم؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کہ ارے حدیث کے اندر آتا ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ شروع کی تو انہوں نے کہا کہ حاضر نعمت البدع، یہ تو کیا ہی اچھی بدعت ہے، تو یہ بدعت حسنہ کی دلیل ہے۔ ہم نے کہا کہ مولانا، میں نے اپنے گاؤں کے وہابیوں سے کہا کہ حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ حاضر نعمت البدع کیا ہی اچھی بدعت ہے، لیکن ان لوگوں نے جو ہمیں جواب دیا مشکل میں ڈال دیا۔ کہا کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ چلیے پہلے آپ ہم کو بتا دیجئے حضرت کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز کبھی جماعت کے ساتھ پڑھے تھے؟ تو حضرت کہنے لگے ہاں 3 دن پڑھے تھے۔ ہم نے کہا کہ اپنے گاؤں کے وہابیوں سے جب میں نے کہا، ان لوگوں نے یہی جواب دیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو نہ عمر کے کہنے سے یہ بدعت ہو سکتا ہے اور نہ حضرت ابوبکر کے کہنے سے بدعت، نہ کسی صحابی کے کہنے سے بدعت ہو سکتا ہے، نہ کبھی بدعت حسن ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی تو وہ سنت ہوا، سنت ہوا، سنت۔ اس لیے سنت کہو، بدعت نہ کہو۔ جو چیز اللہ کے نبی کر گزرے اس کو سنت کہا جاتا ہے، بدعت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لو، کل بدعت ضلالہ، کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت
گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہمارے شیر نیپال چپ ہو گئے، کیوں؟ حقیقت سامنے بیان کرنے کی کوشش کرو، ہمت رکھو، لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو بیان کرو۔ ہمارے عوام کو یہ باتیں پتہ نہیں کہ بدعت حسنہ کی جو وہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کون سی دلیل ہے اور کہاں پہ یہ لوگ فٹ کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 دن تک تراویح کی نماز پڑھائی تو سنت ہوا، بدعت ہوا ہی نہیں سکتا، چاہے وہ عمر کہے، چاہے وہ ابو بکر کہے، اب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا محدث و مفکر کیوں نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں سوچو، اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کی جسے میں نے نہیں کہی ہے وہ مردود ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جو مردود کام کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے گا؟ کیا اب جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ کیا اللہ اس کے رسول کا خوف نہیں؟ میرے بھائیوں، جن جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے ڈرایا ہے آپ کو ڈرنا چاہیے، اور یہ بدعت ایسی گمراہی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کہاں لے جائے گی؟ جہنم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 23 سال تک آپ زندہ رہے، ایک دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے یہ عید میلاد نہیں منائی جس طرح سے آج کل کے ہمارے بدعتی ملا منا رہے ہیں۔ اس لیے ان سارے لوگوں کی جو کارکردگی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ پیٹ پرست علماء کرام جو دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین کے اوپر ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیٹیاں آپ کی موجودگی میں انتقال کر جاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بچی کا عید میلاد نہیں منایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی 23 سالہ زندگی کے اندر عید میلاد نہیں منایا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا، انہوں نے عید میلاد نہیں منایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے عید میلاد نہیں منائی۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ، کسی بھی خلفائے راشدین نے یہ عید میلاد نہیں منائی۔ ان کو تو چھوڑو، ان کے علاوہ جتنے بھی امام آئے، حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ، کسی نے بھی عید میلاد النبی کا فتویٰ نہیں دیا۔ ارے ان کو چھوڑیے، ان کے علاوہ جتنے بھی محدثین گزرے ہیں کسی نے بھی عید میلاد النبی کا فتویٰ نہیں دیا۔ کئی برسوں کے بعد جشن عید میلاد کا موجد پیدا ہوتا ہے، ان کا نام ابو سعید کوکبوری بن ابی الحسن علی بن محمد مظفر الدین اربل، جو موصل کا رہنے والا تھا۔ 18 رمضان 630 کے اندر جن کا انتقال ہوتا ہے، وہ بادشاہ اس چیز کا موجد ہے۔ میرے بھائیوں، دین کے اندر کوئی بھی نئی ایجاد وہ بدعت ہے، اسے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا ہے تو دین کے اندر کوئی بھی چیز ایجاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا ہے، اس کے اندر ذرہ برابر کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینا، وہابی کہہ کر کے تانا دینا، یہ ساری چیزیں پیٹ پرست لوگوں کا ہے، پیٹ پرست علماء کا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، بدعت حسنہ کوئی بھی چیز اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ جب بدعت حسنہ ہے ہی نہیں، جب اللہ کے نبی بالکل کہہ رہے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تمام قسم کی بدعات سب گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے، تو میرے بھائیوں آپ کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے آپ بچیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سارے بدعات سے
گریز کرنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام جو صحیح اور بالکل سچا ہے اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔